مان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے کچھ خدشات کا اظہار کر رہے تھے، کچھ اشارے دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا حکومت کے ساتھ؟ اور عرفان صدیقی صاحب کا یہ ٹویٹ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں، تاریخ تو یہی ہے، لیکن آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ کس حد تک بااختیار ہے، یہ دونوں کمیٹیز بااختیار نہیں ہیں. اچھا. اس لیے کہ انہیں حتمی جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بات پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے جا کے مشورہ کریں گے، مطالبات پر بھی کہ عمران خان صاحب سے مشورہ کریں گے. اور اسی طرح ادھر بھی جو کمیٹی ہے وہ بااختیار نہیں ہے، لیڈرشپ باہر ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جب 1977 میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بااختیار لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی ٹیم تھی، دوسری طرف PNA کی لیڈرشپ بیٹھی تھی، لہذا فیصلے وہیں ہوتے تھے. لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا ہے اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے، پہلے تو ایک بات کلیئر کر لیں کہ یہ جو بیک ڈور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ مذاکرات نہیں ہے. یہ ان کا رابطہ ہے. اور رابطہ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ دیکھیں، ان کا ورچن یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ انہوں نے باقی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیا تھا، انہوں نے PTI کی لیڈرشپ، اور PTI کی لیڈرشپ اس لیے کہ پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے وہ PTI کی ہے کہ، اور دوسری طرف اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ بانی PTI بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، علیمہ خان بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن عرفان صدیقی صاحب کی ٹویٹ تو یہ تصدیق کر رہی ہے نا کہ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں اور یہ وہی مذاکرات جس کے لیے کوشاں تھی PTI. یہ بات تو میں پہلے روز سے آپ کو کہتا آیا کہ یہ فریقین کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پارٹی ہے جنہوں نے بٹھایا. ایک شدید ٹینشن تھی، تناؤ تھا، ٹکراؤ تھا، الزام تراشی تھی، اس کے اندر یہ مذاکرات ہوئے ہیں. تو آخر کسی کے کہنے پہ یہ بیٹھے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کے کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ گیا. اچھا. اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو ستہ خیرہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ وہ جو ماضی میں کہتے رہے ایک دفعہ پھر انہوں نے یوٹرن لے لیا. دیکھیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ، جیسے میں نے کل کہا تھا، کہ وہ عوامی طاقت کی بجائے یا سیاسی طاقت کی بجائے چور دروازوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور جس صورتحال کے اندر یہ سارا عمل ہوا ہے، اس عمل میں اچھی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کے قومی ایشوز پہ آپ بات کریں، مذاکراتی عمل. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی بیک ڈور رابطوں کے ساتھ یا پاکستان کے سپہ سالار کے ساتھ جس کیفیت میں یہ بات ہو رہی تھی، آپ دیکھیں کہ پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ تو دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. اور یہ معاملہ پولیٹیکل فورسز نہیں نپٹتی، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز. لیکن سیاسی استحکام تو پولیٹیکل فورسز نے لانا نا ساتھ بیٹھ کر. اب یہ مذاکرات چلیں گے؟ اس ٹویٹ کے بعد کیا ظاہر ہو رہا ہے، اشارہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ مذاکرات ڈاوا ڈول ہوتے نظر آ رہے ہیں، چونکہ جب انہوں نے 2 مطالبات پیش کیے اس کے فوری بعد رانا ثناء اللہ خان کی پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس طرح کے کمیشن یہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو یہ دیکھا جائے کہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جو کمیشن کی بات ہے، یہ 9 مئی پہ کمیشن یا 26 نومبر کے واقعات پہ کمیشن، یہ کن کا حکومت کیس لڑ رہی ہے؟ لیکن کل آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ کمیشن سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی، اس ملاقات کے بعد ایک انقلاب آ گیا، ان کا ہاتھ پڑ گیا، تو کمیشن کیا چیز ہے؟ وہ ہر چیز سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہی المیہ ہے. دیکھیں، ان کی ساری سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی سیاست تھی کیا، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں آ کے ختم ہوئی، اور جس نے جتنا ان پہ احسان کرتا رہا وہ حساب بے باک کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے. سلمان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں وہ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور اسی سسٹم پر تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ وقتاً کیا ہو جاتا ہے مولانا کو؟ دیکھیں، میں فضل الرحمان صاحب پہ بھی بات کروں گا، لیکن ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ایک بات ہوئی ہے کہ امریکہ پاکستان کو کوئی ایگزیکٹو آرڈر، پاکستان امریکہ کی کوئی باگزار ریاست نہیں ہے. امریکہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتا رہا ہے. 2018 کے الیکشن یا 2024 کے الیکشن پہ آپ ان کا ورشن اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ کسی کے آنے جانے پر پابندی لگا سکتا ہے یا اپنی ایشوز پر ریزرویشن ظاہر کر سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ پاکستان پر کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے گا، تو یہ کسی NGO کا موقف تو ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کی صحافت میں، نہ پاکستان کے اہل سیاست ایسی بات کر سکتے ہیں. دوسری بات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے،
دیکھیں فضل الرحمان پاکستان میں ایک چھوٹی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ وہ اپنا ایک بڑا کردار بنا لیتے ہیں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں۔ آج بھی وہ جس ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں وہ پاکستان کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مولانا فضل الرحمان تھے جب 2018 کا الیکشن ہوا، میں آپ کو ریکارڈ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھا جائے گا چونکہ 3 دن تک تو ریزلٹس نہیں تھے آئے، RDS بیٹھ گیا تھا۔ اور بات یہ کہ ہم ماضی سے سیکھنا چاہیے، آگے کی طرف چلنا چاہیے، اور فضل الرحمان صاحب اصل میں اگر ان کی جو 25-30 سال کی تاریخ ہے وہ بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایشو ہے کیا؟ اس وقت ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ براہ راست حکومت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس انتخابات کے حوالے سے بھی ان کی شدید ریزرویشن تھی، اور جو رزلٹس سے جب انتخابات کی وہ بات کرتے نظر آتے ہیں تو یہ ان کے حوالے سے نہیں ہیں جن کو وہ بظاہر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دراصل پختونخوا کے اندر وہ ایک اہم پارٹی تھی، اور پختونخوا کے اندر سے انہیں کسی نے نہیں ہرایا، وہ تو پی ٹی آئی نے ہرایا ہے، جہاں سے وہ ہرے ہیں وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے، اور پی ٹی آئی کی تو اپنی ریزرویشن ہے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان اس طرح کے بیانات دے کے اپنی ایک نیوز سینس ویلیو قائم رکھتے ہیں، اور ایک چھوٹی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کچھ ایشوز پہ انہوں نے بڑا دلیرانہ اور جرأت مندانہ، آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، آج تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی کوس رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ووٹ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی نظر میں مولانا اصولی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اصولی سیاست نہیں، میں نے تو بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جنہوں نے 10 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، میٹنگز اٹینڈ کرنے کے باوجود ووٹ انہوں نے نہیں دیا، انڈائریکٹلی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا تھا، مولانا نے براہ راست کیا تھا، پی ٹی آئی نے بالواسطہ کیا تھا، یہ سیاست ہے پاکستان۔